آج ہم امریکی خارجہ پالیسی کے کچھ متنازع پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، خاص طور پر ایک پوڈ کاسٹ کے کچھ حصے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کچھ ناقدین امریکہ کو آپ کہہ لیں دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک کافی سخت الزام ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ ذرائع ایران اور اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسی میں جو مبینہ دوہرا معیار ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان الزامات اور دلائل کو سمجھا جائے جو ان ذرائع میں ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال میں امریکی فوجی مداخلتیں زیادہ تر مسلم ممالک میں کیوں ہوئیں، صحیح۔ اور ایران اور اسرائیل کے معاملے میں امریکی رد عمل میں یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے، یا کم از کم الزامات کیوں اس کے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں یہ جو اصطلاح ہے دہشت گرد ریاست، یہ خود متنازع ہے، لیکن ذرائع کے مطابق ناقدین یہ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی ریاست وہ خوف یا تشدد یا غیر قانونی طاقت سے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی طاقت کا استعمال۔ جی، امریکہ کے معاملے میں ذرائع کہتے ہیں کہ اس کی خارجہ پالیسی میں جنگ، ڈرون حملے، حکومتیں بدلنا، اقتصادی پابندیاں، ان پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ اور اس کا نتیجہ خاص طور پر مسلم اکثریتی ممالک میں بڑے پیمانے پر شہری نقصان، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین بات ہے۔ اچھا، تو پچھلے 30 سال کا جو ریکارڈ ذرائع پیش کرتے ہیں وہ کیا تصویر دکھاتا ہے؟ وہ فہرست کافی لمبی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں عراق 1991، پھر 2003 سے 2011 تک، افغانستان 2001 سے 2021، لیبیا 2011، شام جو 2014 سے اب تک جاری ہے، پاکستان میں ڈرون حملے بھی۔ جی ہاں، پاکستان میں ڈرون حملے، صومالیہ، یمن جہاں سعودی عرب کے ذریعے امریکی حمایت یافتہ بمباری ہوئی، ایران میں وہ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل، یہ سب اسی فہرست کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ اور ہلاکتوں کے اعداد و شمار وہ بھی کافی زیادہ ہوں گے۔ ایک کاسٹ آف وار پروجیکٹ کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کی امریکی جنگوں میں 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 38 ملین 3 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ یہ تعداد تو خوش ربا ہے۔ ان اعداد و شمار اور مقامات کو دیکھیں تو ذرائع اس پیٹرن سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ مطلب کیا مخصوص الزامات ہیں؟ جی، الزامات کئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک تو یہ کہ جمہوریت کے نام پر خود مختار ریاستوں پر حملہ کیا گیا، دوسرا ایسی حکومتیں گرائی گئیں جو امریکی اثر و رسوخ کے خلاف تھیں، جیسے عراق، لیبیا کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور اس کا طویل مدتی اثر؟ وہی طویل مدتی عدم استحکام، اور یہ بھی کہ اتحادیوں جیسے اسرائیل یا سعودی عرب، ان کی حمایت جاری رکھی گئی یہاں تک کہ جب ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگے۔ تو دنیا بھر سے اس پر رد عمل کیا رہا؟ کیا ذرائع میں اس کا ذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے، کئی مثالیں ہیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا 2003 کا ایک بیان ہے کہ امریکہ مسلم ممالک پر حملہ کرتا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، عام شہریوں کو مارتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں۔ کافی سخت الفاظ ہیں۔ جی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا حوالہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہا، اور امریکی دانشور نوم چومسکی کا تو بہت ہی سخت بیان ہے کہ اگر نیورمبرگ قوانین لاگو ہوں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر امریکی صدر کو جنگی جرائم پر پھانسی ہوتی۔ یہ سب ذرائع میں شامل ہے۔ واقعی یہ بہت گہری تنقید ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے پر جو ذرائع کے مطابق عالمی سطح پر کافی مایوسی پھیلا رہا ہے۔ ایران بمقابلہ اسرائیل اور امریکہ کا مبینہ دوہرا معیار۔ ذرائع اس تضاد کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ اپریل 2024 کے واقعے کو مثال بناتے ہیں۔ دیکھیں، اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا، جس میں ایرانی فوجی افسران مارے گئے۔ جی ہاں، اعلیٰ افسران۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ اب امریکی رد عمل کیا تھا؟ ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کی کارروائی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ کہا۔ فوراً اسرائیل کی مدد کو پہنچے۔ بالکل، جنگی جہاز بھیجے اور مزید پابندیوں کی دھمکی دی۔ تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایران اپنے سفارتی مشن پر حملے کا جواب نہیں دے رہا تھا؟
کیا یہ دفاع نہیں تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور دوسری طرف ذرائع اسرائیل کے اقدامات خاص طور پر غزہ میں اور اس پر امریکی رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ غزہ میں 2021 سے لے کر 2023-24 کی جنگ تک کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہزاروں شہری ہلاکتیں، رہائشی عمارتیں، ہسپتال، اسکول تباہ ہوئے۔ الجزیرہ اقوام متحدہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اکتوبر 2023 سے اب تک 37,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اور عالمی تنظیمیں کیا کہتی ہیں؟ اقوام متحدہ، ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ، ان سب کے حوالے سے اسرائیل پر جنگی جرائم اور نسل پرستانہ پالیسیوں کے الزامات کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ 2024 میں جنوبی افریقہ نے تو عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ بھی دائر کیا۔ اور اس سب کے دوران امریکی حمایت ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق وہ غیر متزلزل رہی ہے۔ سالانہ تقریباً $3.8 بلین فوجی امداد۔ 2023-24 کی غزہ جنگ میں امریکہ نے بنکر بسٹر بم، میزائل، سب کچھ دیا۔ جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو بھی کیا؟ جی، بار بار ویٹو کیا۔ ذرائع یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اسپتالوں پر بمباری ہو رہی تھیں تب بھی اسرائیل کے ہتھیاروں کے ذخائر کو بھرا جا رہا تھا۔ تو جب ہم یہ سب کچھ ایک ساتھ رکھتے ہیں، یہ مداخلتیں، یہ عالمی تنقید اور پھر یہ ایران مقابلہ اسرائیل والا مبینہ دوہرا معیار، تو ذرائع امریکی خارجہ پالیسی کی کیا مجموعی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ شدید تضادات کا شکار ہے اور اس پر سخت تنقید ہوتی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ طاقت کے استعمال میں اور اتحادیوں، خاص کر اسرائیل کی حمایت میں ایک دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ یعنی جب ایران جواب دے تو وہ دہشت گردی؟ بالکل، اور جب اسرائیل کرے تو وہ اپنا دفاع۔ ایران کے دفاعی نظام پر پابندیاں، مگر اسرائیل کو امریکہ اور اتحادیوں سے کھربوں کی فنڈنگ اور جدید ترین ہتھیار۔ میڈیا کے کردار پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ میڈیا میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ ایرانی کارروائیوں سے اگر شہری ہلاکتیں ہوں تو شور مچتا ہے، لیکن اسرائیلی کارروائیوں سے ہونے والی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا انہیں جواز دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور پریشان کن تصویر ہے۔ بالکل، یہ صرف واقعات نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر طاقت کے استعمال، انصاف کے تصور اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادوں پر گہرے سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہاں ایک